ویسے بھی حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 1000 کا 2 دن پاک پڑھے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت اپنا گھر نہیں دیکھے گا، مکان نہیں دیکھے گا۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ذوالفقار یہ مہینہ اس کو خاص نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں، کہ یار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی، اور مزار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہ رہے ہیں۔ تو اس مہینے کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کچھ واقعات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ جو میں آپ لوگوں کو آج کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت جاہلیت کا دور تھا۔ یاد ہے کہ جاہلیت کہتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس وقت نماز نہیں تھی، روزے نہیں تھے، زکوٰۃ نہیں تھی، مسلمان ہونے کا ایک طریقے سے نام نہیں تھا۔ کچھ لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مطلب ہر بندے نے اپنا خدا بنا رکھا۔ تو عرب میں جو اس وقت دور تھا، عربی جو لوگ تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے زمانے میں ایک دن آپ کے والد ابو قحافہ آتے کہتے ہیں بیٹا میرے ساتھ چلو، چلتے ہیں عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ چلتے تھے، پہنچ جاتے ہیں بتوں کے پاس۔ والد کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بت کو کہتے ہیں اگر تو واقعی میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ اگر تو واقعی میرا خدا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ بت بھی ہوتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کھانا دینا تھا اس نے؟ خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں ملا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرماتے ہیں اے بت میں نے جیسے کھانا مانگا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، چل اب میں پیاسا ہوں مجھے پانی تو پلا دے، تو میرا خدا ہے مجھے پانی تو پلا دے۔ اب بت کہاں بولتا ہے، خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات کہی، فرمایا تو نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا، چل میں پھر تجھے ایک پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو تو بچا لے۔ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں، کھانا نہیں کھلا سکتا، مجھے پانی نہیں پلا سکتا، تیرے اندر ہمت نہیں ہے، اپنا دفاع تو ہر کوئی کرتا ہے نا، چل خود بھی بچا لے۔ یہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور مار دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر مارا نا، بت ٹوٹ گیا۔ بت کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ ادھر آپ کے بعد ابو قحافہ آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کے پاس آئے، غصے ہوئے، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ تو نے خدا کو بت کو توڑ دیا؟ اتنا کہنے کے بعد زوردار تھپڑ مار دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہیے اللہ اکبر۔ تھپڑ مارنے کے بعد غصے کی حالت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، آپ کی والدہ کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے پتہ ہے بیٹے نے تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا کر دیا؟ پوچھتی ہیں بتا کیا کیا؟ کہنے لگتے ہیں اس نے پتھر مار کے بت کو توڑ دیا ہے۔ اب سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، جو کرنا ہے کرنے دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔
عجیب بات ہے، وہ تمہارے خداؤں کو توڑ کے آیا، تم کہتی ہے اس کے حال میں توڑ دو؟ کہا میں ایسے نہیں کہہ رہی، میرے پاس پختہ دلیل ہے۔ کیا فرماتی ہیں جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، جب انہوں نے جنم لیا تھا نا، تب میں نے ایک آواز سنی تھی کہ اے اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، آسمانوں میں جس کا نام صدیق ہے، جو دنیا میں عتیق ہے، تیری گود میں وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سٹوری، ایک کہانی، ایک واقعہ کہ آپ نے دور جہالت میں بھی غیر خدا کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ دور جہالت میں شراب عام چلا کرتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زمانہ جہالیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے، تم نے شراب نہیں پی؟ کہا مجھے شراب سے نفرت آ گئی تھی۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے کہ ایک بار میں جا رہا تھا، ایک بار خاندانی شخص، عہدیدار شخص، اس نے شراب پی ہوئی تھی اور گندگی کے پر پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اور دو، تو اس وقت مجھے اس سے نفرت آ گئی کہ یار جس کو پی کر عقل سلامت نہ رہے، بندے کو پتہ نہ ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اس چیز کو پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے میں نے زندگی میں شراب نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب بڑی رائج ہو چکی، عام ہو چکی۔ ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہاں کو جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے شراب پینے کی؟ یاد ہے جس کو اللہ اس کا حرام قرار دے تو وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی، پھر اسے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دودھ کو لے لیں، جائز ہے نا، شریعت نے حلال کرا دیا، لیکن کبھی غور کیجیے یہ بنتا کہاں سے آتا ہے؟ ایک جانور کے پیٹ سے جو چارہ کھاتا ہے، گوبر بھی وہی دیتا ہے، دودھ بھی دیتا ہے، حلال ہے، کتنے فائدے اس کے ہیں۔ اسی طرح چمگادڑ دیکھ لیں، آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہم نے اس پر بھی بات کی تھی اور اس کا حل بھی بتایا تھا، لیکن پھر بھی جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی اور وہ کام کرنا شروع کر دیے جس سے رسول اللہ نے منع کیا تھا، تو پھر حال کیا ہوگا؟ آج پوری دنیا پریشان ہے نا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عذاب، یہ ہے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حال سے ہم سنے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ اکیلے سیدنا صدیق اکبر نہیں کرتے تھے بلکہ حضور بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان دو باتوں کو بیان کریں کہ میں انشاءاللہ بیان کے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ اب میں اور آپ کو غور کریں کہ ہمیں کیا پسند ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں، یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے۔ دوسری چیز یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا مال ہو، آپ فرماتے جائیں میں خرچ کرتا رہوں، جیسے آپ حکم دیں ویسے مال لگا دوں، مجھے یہ چیز پسند ہے۔ اچھا اب یہ تھا جیسے صدیق اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز۔ اب ہم اپنے آپ کو غور کرتے ہیں، پہلے صدیق اکبر کی پسندیدہ چیز کیا تھی؟ رسول اللہ کی محفل ہو، رسول اللہ کی باتیں ہو، میں سنتا رہوں۔ کیا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا پسند ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں یار عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی باتیں ہیں جو ہمیں یاد ہیں۔ ایک عاشق تو اپنے محبوب کی ہر بات کو یاد رکھتا ہے، ہر ادا کو یاد رکھتا ہے، لیکن حضور کی باتیں ہمیں کتنی یاد ہیں، کتنی حدیثیں ہمیں یاد ہیں، کتنا ہمیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، کتنا ہمیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، کتنا ہمیں پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک کیسا تھا، کتنا ہمیں پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، کتنا ہمیں پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کہتے ہیں ہمیں رسول سے پیار ہے، لیکن حضور کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہمیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ نے اپنے گھر میں چھوٹا سا امتحان لیں، 5 کاغذ ہیں یا زیادہ بھی ہے، گھر کے اپنے ہر فرد کو کاغذ مارے، ان سے پوچھیں کہ تمہیں دنیا میں اداکاروں کی کن کن کے نام آتے ہیں لکھو، فلم سٹار کے کتنے نام آتے ہیں لکھو، سنگر کے کتنے نام آتے ہیں لکھو۔ اس کے بعد پوچھئے گا کہ تمہیں کتنے انبیاء کے نام آتے ہیں لکھو، کتنے انبیاء کے نام آتے ہیں، تمہیں کتنی مزاروں کے نام آتے ہیں لکھو، تمہیں کتنے اولیاء کے نام آتے ہیں لکھو۔ یہ ان سے پوچھئے گا، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں ہماری توجہ کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ ہم کون سی چیز ہے جس کی طرف ہم دلچسپی رکھتے ہیں؟ دنیا کی طرف۔ ہمیں دنیا کی بہت ساری معلومات ہوتی ہے لیکن دین کی کوئی معلومات نہیں ہوتی معلومات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے تو ویسا اپنے آپ کو بنائیں۔ تو یہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے عشق۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنا مال بھی قربان کروں، مجھے پسند ہے، آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ اب حضور سے کتنا پیار کرتے تھے وہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں کہ وقفے سے ملاقات کیا کرو، دیر سے ملاقات کیا کرو، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ سب صحابہ نے سنیے، چلے گئے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عصر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ظہر کو چلے جاتے ہیں نا، حضور صحابہ سے پوچھتے صدیق کہاں ہے؟ عصر کو پڑھی گئی یا صدیق اکبر ہے، نماز کو چلے گئے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا صدیق کہاں ہے؟ اچھا صحابہ کہتے ہیں حضور تو چلے گئے نماز پڑھ کے۔ مغرب کا وقت آتا ہے، نماز پڑھ کے صدیق اکبر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا صدیق کہاں ہے؟ آپ ہی کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ بات تشریف لائے، پوچھا حکم؟ میں نے عرض کی حضور آپ ظہر کو بھی حضور کے پاس نہیں بیٹھے، عصر کو بھی حضور کے پاس نہیں بیٹھے، مغرب کو بھی آپ نماز پڑھ کے کھایا آ گئے، رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا؟ ظہر پہ ہی تو گھر چلا گیا، عصر پہ ہی گھر چلا گیا، مغرب پہ ہی گھر چلا گیا۔ اس کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ دیر سے ملا کر محبت رہے گی۔ فرمایا یہ تمہیں تھوڑی کہا تھا، یہ تو اور لوگوں کو کہا تھا، تم تو میرے پاس ہی رہا کرو۔ فرمایا صدیق جب تمہیں سامنے نہیں نہ ہوتا تو میرا دل نہیں لگتا۔ یہ تھا پیار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت